حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 16 رمضان المبارک ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد۔ پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کروڑہ شکر ذات باری تعالیٰ کا جو خالق کائنات ہے، اور کروڑ درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ مل کر دوسرے اشرے کی دعا پڑھ لیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ قاری محمد آصف شاہین صاحب۔ آئیے ان سے تلاوت کلام پاک سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ثم رددناه أسفل سافلين۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ فما يكلمك بعد بالدين اللہ، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ بے شک، بے شک۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، آپ حافظ قاری محمد آصف شاہین صاحب سے تلاوت کلام پاک سماعت کر رہے تھے۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں
ملکی شہرت یافتہ، اگر میں عالمی شہرت یافتہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، محترم جناب عاطف رضا قادری صاحب گولڈ میڈلسٹ ہیں، بہت سارے چینلز پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کر چکے ہیں، فخر چوِنڈا ہیں۔ ہمیں یہ بڑا فخر ہوتا ہے جب یہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، میرے بڑے پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کی آواز کو سلامت رکھے۔ آئیے ناظرین ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج بھی اس پروگرام میں، کیونکہ جب میں اس پروگرام میں شامل ہوتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس پروگرام میں، کیونکہ میزبان ہمارے جناب پروفیسر عوید خالد صاحب ہوتے ہیں، تو ان کا لکھا ہوا ایک کلام ہے، اس کے چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ بہت خوبصورت کلام مدینہ پاک کے حوالے سے۔ یاد طیبہ کی جب بھی آتی ہے، دل کے آنگن میں پھول کھلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یاد طیبہ کی جب بھی آتی ہے، دل کے آنگن میں پھول کھلتے ہیں، میری آنکھوں کے اشک کو دیکھو، میری آنکھوں کے اشک کو دیکھو، جلوے آقا کے در کے ملتے ہیں۔ مجھ کو پرواہ نہیں ہے ٹھوکر کی، لاج رکھتے ہیں آقا نوکر کی۔ بے شک سبحان اللہ۔ مجھ کو پرواہ مجھ کو پرواہ نہیں ہے ٹھوکر کی، لاج رکھتے ہیں آقا نوکر کی۔ ان کے دامن سے ہم ہیں وابستہ، دامن سے ہم ہیں وابستہ، گرتے گرتے بھی ہم سنبھلتے ہیں۔ یاد طیبہ دل کا سارا سکون مدینہ ہے، خلد تک پہنچنے کا زینہ ہے۔ دل کا سارا سکون مدینہ ہے، خلد تک پہنچنے کا زینہ ہے۔ چھوڑ کر اپنی ساری فکروں کو، چھوڑ کر اپنی ساری فکروں کو، آؤ آقا کے در پہ چلتے ہیں، چھوڑ کر اپنی ساری فکروں کو، آؤ
لاگ کیا سمجھو، پہرے دارو نہ ہم سے یوں الجھو، عشق کی تم یہ لاگ کیا سمجھو، یہ اویس ہیں نبی کے دیوانے، یہ اویس ہیں نبی کے دیوانے، یہ اویس ہیں نبی کے دیوانے، یہ گدا وہ نہیں جو ٹلتے یاد طیبہ کی جب بھی آتی ہے، دل کے آنگن میں پھول کھلتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، آپ بہت خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت کا صدقہ کہ اس ناچیز نے، بندہ گناہ گار نے بے شمار کلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لکھے ہیں، اور عاطف بھائی بڑی محبت سے ان کو پڑھتے ہیں۔ عاطف بھائی نے بہت سارے کلام جو ہیں پہلے بھی سنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ہم حاضر ہوں گے اور علامہ صاحب سے آج کے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ سٹی وزیر آباد کا سب سے پرانا ریسٹورینٹ اب نئے انداز میں، علی محمد فیملی ریسٹورینٹ 1990 سے آپ کی خدمت میں پیش پاکستانی، چائنیز، باربیکیو اور فش کا بہترین مرکز۔ علی محمد فیملی ریسٹورینٹ کی نیو برانچ کا شاندار افتتاح اللہ کے کرم سے ہو چکا ہے۔ خوبصورت، صاف ستھرے، فل ایئر کنڈیشنڈ ہالز، فری وائی فائی کی سہولت کے ساتھ، فیملیز کے لیے علیحدہ ہال، عید اور معیاری کیٹرنگ کے ساتھ، پارٹی، سیمینار، منگنی، نکاح، برتھ ڈے اور دیگر فنکشنز کے لیے بکنگ جاری ہے۔ اسپائسی مزیدار باربیکیو، پاکستانی چائنیز کھانے، فرائی فش، گرل فش کی فریش مزیدار ویرائٹی کے ساتھ، جو پہلے وزیر آباد میں اور کہیں نہیں۔ آپ کے سامنے لائیو کچن کے ساتھ، فری ہوم ڈیلیوری 030089299696۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے خوبصورت پلے لینڈ۔ علی محمد فیملی ریسٹورینٹ، سیٹھ الطاف اینڈ شہزاد سنز، جی ٹی روڈ، نزد نیو کچہری، بالمقابل کارڈیولوجی، وزیر آباد 031374299797۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ محمد عدنان عطاری قادری صاحب، میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم جو موضوع لے کر آپ کے پاس آئے ہیں وہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت اور بصارت۔ تو آج ہم اس پر انشاءاللہ علامہ صاحب سے گفتگو سنیں گے۔ علامہ صاحب، اسی حوالے سے ضمن میں میرا آج پہلا سوال آپ سے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے ہر کونے میں موجود آقا پر درود بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ درود پاک سنتے ہیں تو وہ کیا صورتحال ہے؟ آپ ہمیں قرآن و حدیث کے حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے امتیوں کے، اپنے غلاموں کے درود سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور یہ کوئی خالی دعویٰ نہیں، اس پہ قرآن و حدیث کی دلیلیں بھی موجود ہیں۔ والا حضرت کا ایک شعر ہے نا، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ نے کائنات میں کسی کو بھی نہیں عطا فرمائی۔ ہمارا چند دن پہلے ایک پروگرام ہم نے کیا تو اس میں ایک حدیث مبارکہ گزری تھی، بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ، کہ نبی علیہ السلام نے حدیث قدسی کو بیان فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں،
ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا بے ہوں۔ شک۔ تو جو کان بننے سے مراد تھا، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے وہاں پہ یہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نور جلال ولی کے کانوں میں آتا ہے، پھر دنیا کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ کا جو ولی ہے وہ دور و نزدیک کی آوازیں سننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہو۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو، اپنے حبیب کو جو سننے کی قوت دی ہے، کائنات میں کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ ایک حدیث مبارکہ ہے بڑی پیاری، نبی علیہ السلام کے ظاہری طور پہ بچپن کی ایک حدیث مبارکہ، جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا بچپن میں ایک معجزہ دیکھا، رأیتک فی المہدی تناغی القمر وتشیر الیہ باصبعک فحیث اشرت الیہ مالا۔ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے جھولے میں تھے اور آپ جس طرف انگلی کا اشارہ کرتے، جس طرف انگلی کا اشارہ کرتے چاند اسی طرف کو جھک جایا کرتا تھا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور کھیلتے تھے مہد میں چاند سے آقا اس لیے کیونکہ خود سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا۔ جب نبی علیہ السلام نے سنا نا کہ میرے چچا جان نے یہ کہا کہ آقا میں نے آپ کو دیکھا آپ انگلی کے اشارے سے چاند سے آپ کھیلا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پیارے چچا جان، میں ایک بات مزید آپ کو بتاتا ہوں، اپنا ایک معجزہ میں خود آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھیں کوئی بچہ ہو، کوئی جھولے میں لیٹا ہوا، وہ بتا سکتا ہے میں نے اس وقت کیا کیا تھا، لیکن نبی علیہ السلام تو ظاہری طور پہ بچپن کی حالت تھی، باقی جو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی ہے وہ تو قوت بڑی اعلیٰ اور بڑی اولا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیارے چچا جان، میں آپ کو اپنا ایک معجزہ سناتا ہوں۔ الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے چچا جان، انی کنت احدثہ ویحدثنی ویلہینی عن البکا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور چاند مجھے بہلایا کرتا تھا جھولے میں۔ اور ایک حدیث مبارکہ آج کے موضوع کے مطابق حضور نے آگے ارشاد فرمایا وَأَسْمَعُ وَجْبَتَهُ حِينَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ، اور جس وقت یہ چاند اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا، اس کے سجدہ کرنے کی آواز کو میں اپنے جھولے میں سنا کرتا تھا۔ تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ چاند اس دنیا میں نہیں، چاند دوسری دنیا کے اندر، تو جو نبی بچپن میں ظاہری طور پہ اللہ نے اتنی قوت عطا فرمائی کہ نبی علیہ السلام اس دنیا میں رہ کے دوسری دنیا میں چاند کے سجدہ کرنے کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ تو جس نبی کو اللہ نے یہ قوت دی اس دنیا میں رہ کے دوسری دنیا میں عرش کے نیچے جب چاند سجدہ کرے اس کی آواز کو سن سکتے ہیں، تو وہ نبی اسی دنیا میں رہ کے اپنے امتیوں کا درود و سلام بھی سن سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور اگر اس پہ ایک اور حدیث مبارکہ میں بیان کروں، یہ شان تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، یہ جو حدیث میں اب بیان کروں گا اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ نبی علیہ السلام کے تو سننے کی قوت ہے، حضور کی برکت سے صحابہ نے بھی وہ آواز سنی، حضور کی آواز صحابہ اکرام نے سنی ہے۔ یعنی یہ تو سوال ہوا کہ نبی علیہ السلام سنتے ہیں، یہ حدیث اس بات کا جواب دے گی حضور کی شان تو بڑی اعلیٰ ہے، حضور کے غلام بھی سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا، فرماتے ہیں ہم جا رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ موجود تھے، اس سمع وجبۃ، فرماتے ہیں اچانک ہم نے ایک گرگراہٹ کی آواز سنی، یعنی دل ہلا دینے والی ایک آواز سنی۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کیا جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں یہ کس چیز کی آواز ہے۔ اب دیکھیں غیب کی خبر بتانے والے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ ھذا حجر، یہ پتھر کے گرنے کی آواز۔ اب یہ پتھر دنیا میں نہیں گرا، رومیہ بہ فی النار مُسَبْعِینَ خَزِیفًا، جسے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا اور اب جا کے یہ جہنم کی گہرائی میں پہنچا۔ جہنم میں پھینکا گیا 70 سال پہلے اور 70 سال بعد جہنم کی گہرائی میں پہنچا۔ ایک تو ہمیں ایک نصیحت حاصل کرنی چاہیے، جس جہنم کی اتنی گہرائی ہے اللہ اس جہنم سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور دوسری بات دیکھیں، جہنم اس دنیا میں نہیں، دوسری دنیا میں، جنت و دوزخ دوسری دنیا میں، 7 آسمانوں کے پار ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں رہ کے پتھر کے گرنے کی آواز کو سن رہے، اور یہ بھی بتایا کتنے سال سے یہ گر رہا تھا، اور اب آگے جہنم کی گہرائی میں گرا۔ یہ شان تو ہے نبی علیہ السلام کی۔ اور دیکھیں صحابہ نے بھی آواز سنی نا، حدیث میں آتا ہے اس سمیع وجبۃ، ہم نے گرگراہٹ کی آواز سنی،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے صحابہ نے بھی جہنم میں گرنے والے پتھر کی آواز کو سنا. تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں رہ کے جہنم میں گرنے والے پتھر کی آواز کو سن سکتے ہیں تو وہ نبی اس دنیا میں رہ کے اپنے امتیوں کا درود و سلام بھی سن سکتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا نا ایک حدیث، اس سوال کا جواب میں مکمل کرتا ہوں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا، بخاری شریف میں ہے، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. صحابہ جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. یہ اللہ تعالیٰ نے سماعت اپنے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اس لیے جب بھی درود پڑھیں اس عقیدے سے درود پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی ہے، یہ اختیار سننے کا دیا ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی درود پڑھا کرے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے درود و سلام کو روزہ انور میں سماعت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور جمعۃ المبارک کے حوالے سے تو فضیلت بھی ہے کہ جمعہ والے دن مجھ پہ درود کی کثرت کیا کرو، کہ جمعہ والے دن جو درود پڑھتا ہے اس کا درود میں خود سماعت کرتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے. آمین آمین. علامہ صاحب آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے بڑے جو ہے وہ درجہ بدرجہ آپ نے ہمیں یہ بات سمجھائی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا علامہ صاحب، ہم بات کر رہے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت مبارک کے حوالے سے، اور آپ نے بڑی خوبصورت احادیث کی روشنی میں ایک عقیدہ ہمیں سمجھا دیا، ایک بات سمجھا دی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. میں چاہوں گا کہ اب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصارت مبارک کے حوالے سے بات کریں. تو ایک چھوٹا سا سوال اکثر ذہن میں بھی آتا ہے، اور بھی جو ہے وہ سوال کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں کہ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہمیں دیکھتے بھی ہیں؟ کیا امتیوں کے حال احوال ان پر کھولے بھی جاتے ہیں، انہیں پتہ بھی ہیں؟ ذرا اس حوالے سے بھی بتائیے گا. جی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امتیوں کے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور نبی علیہ السلام کو جس طرح اللہ نے سننے کی قوت عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ نے دیکھنے کی قوت بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ. دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی ایک بات پہلے واضح کر دینا چاہتا ہوں. دیکھیں، ضروری نہیں، بعض چیزیں ہیں. اب سمیع سننے والے ہم بھی ہیں، اور قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو بھی سمیع کہا. بے شک. اب معاذ اللہ یہ تھوڑی ہے کہ وہ سمیع کہنے سے شرک ہو جائے، بالکل. بلکہ اللہ سننے میں کسی کا محتاج نہیں، اور ہم سننے میں اللہ کے محتاج. وہ ذاتی عطائی ہے. بے شک. بصیر اللہ بھی ہے، بصیر انسان بھی ہے، لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ اللہ بصیر ہونے میں دیکھنے میں کسی کا محتاج نہیں، اور ہم دیکھنے میں اللہ کے محتاج. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہم دیکھتے ہیں سارے معاملات. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرمائی. رب کی قوت ذاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھنے کی قوت عطا فرمائی. اور یہ دیکھنا ہم جیسا نہیں، یہ دیکھنا ایک عام انسان کی طرح نہیں، یہ دیکھنا بڑا اعلیٰ قسم کا ہے. میں ایک حدیث مبارکہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس حدیث سے بڑے مسئلے حل ہوں گے. یہ بھی حدیث بخاری شریف کی حدیث مبارکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا خسوف کی نماز پڑھا رہے، جسے سورج گرہن کہا جاتا ہے. سورج گرہن کی نماز نبی علیہ السلام پڑھا رہے تھے. جب حضور علیہ السلام نے نماز مکمل کر لی تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نماز میں آپ کو دیکھا. یعنی دیکھیں کتنا پیارا عشق رسول ہے، نماز میں حضور علیہ السلام کو دیکھ رہے. جب ہم نے آپ کو نماز میں دیکھا، آقا ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا تو ایسے محسوس ہو رہا تھا آپ کسی چیز کو توڑ رہے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ انی اریت الجنہ. سبحان اللہ. یہ آج کے ہمارے اس موضوع کا، اس سوال کا یہ جواب اسی میں، اور بخاری شریف کی حدیث. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا انی اریت الجنہ. صحابہ میں اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی جنت کو دیکھ رہا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور یقین کریں ایمان تازہ ہوگا. پہلے میں یہ دلیل مکمل ضرور کروں کہ میں دنیا میں رہ کے اللہ کی جنت کو دیکھ رہا تھا. کبھی غور کریں اللہ تعالیٰ نے کتنی شان عطا فرمائی. 7 آسمانوں کے پار جنت. نبی علیہ السلام کی نگاہ کا حساب لگائیے، نبی علیہ السلام کی نگاہ جنت میں جا رہی. اب ہوا کیا مزے کی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ میں اللہ کی جنت کو دیکھ رہا تھا، میں نے اپنا ہاتھ بلند کیا، میرا ہاتھ اللہ کی جنت میں چلا گیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور جنتی درخت میں ایک پھل لگا ہوا تھا، ایک خوشہ تھا، ایک گچھا تھا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس گچھے کو پکڑا اور میں اس کو زمین پہ لانے لگا تمہارے لیے. پھر میں نے اس خیال سے اس کو چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو راز رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، یہ قیامت میں ایک نعمت ملے گی مسلمانوں. میں نے اس کو چھوڑ دیا. لیکن صحابہ اگر وہ جنتی گچھا جو پھل تھا جو میں نے ہاتھ میں پکڑا
اگر میں اس کو زمین پہ لے آتا صحابہ تم قیامت تک کھاتے رہتے تو وہ میرا لنگر کبھی ختم نہ ہوتا. اللہ اکبر سبحان اللہ. یعنی یہ ان لوگوں کے سوال کا جواب بھی ہوگا جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے خزانوں میں کیا آتا ہے. جو ان سے یہ پوچھا جائے جن کے ہاتھوں میں اتنا آتا ہے قیامت تک کھاتے رہو وہ ختم نہیں ہوتا, جن کے ہاتھوں میں اتنا آتا ہے ان کے خزانوں میں کیا کیا آتا ہے. ایک دفعہ پکڑنے سے اتنا آتا ہے, ایک دفعہ پکڑنے سے. اور مجھے آپ یہ بتائیں کسی کے گھر میں بغیر اجازت کی کوئی چیز اٹھاتا ہے؟ کبھی نہیں اٹھاتا. اور حضور فرما رہے ہیں میں توڑ رہا ہوں اس پھل کو, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مالک بھی بنایا, اختیار بھی عطا فرمایا. اس لیے تو حضرت ربیہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اسالک مرافقتک فی الجنہ, جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. ان کو پتا تھا حضور جنت بھی عطا فرماتے ہیں. تو یہ اختیارات پہ بڑی لمبی تفصیل چلی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ دیکھنے کی قوت دی. جو نبی علیہ السلام دنیا میں رہ کے جنت کو دیکھ سکتے ہیں وہ نبی علیہ السلام جب چاہے دنیا میں رہ کے اپنے غلاموں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اپنے غلاموں کے حال سے وہ واقف ہے نبی علیہ السلام. آج بھی حضور علیہ السلام اپنے امتیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور ایک اگر قرآن کی آیت کو ہم دیکھیں, آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا, لیکن جو حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے ناظرین میں سے کئیوں نے نہ سنی, ایک ان کے لیے نئی بات ہو. جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے لما کلم اللہ موسیٰ کان یبصر دبیب النمل علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء من مشیرۃ اثر الفراسق. موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے, کوہ طور پہ جا کے رب کے دیدار کی طلب ہوئی, کیونکہ اللہ نے جب کلام فرمایا نا تو کلام میں اتنی چاشنی اتنا مزہ تھا. عرض کی میرے اللہ کا کلام اتنا پیارا ہے, تیرا دیدار کتنا اللہ نے فرمایا لن ترانی موسیٰ نہیں دیکھ سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اصرار کیا اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے نور کی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالوں گا, اگر پہاڑ میں نور کی تجلی کو تو برداشت کر گیا پیارے موسیٰ تجھے دیدار کروا دوں گا. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. جب اللہ نے نور کی تجلی پہاڑ پہ ڈالی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا, موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے, بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لیا. یہ بھی نہیں کہنا چاہیے زمین پہ گر گئے, یہ ایک بے ادبی کا جملہ شمار کیا گیا, زمین پہ تشریف لیا. اب موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے اللہ کی پاکی کو بیان کیا. صحابہ فرماتے ہیں لما کلم اللہ موسیٰ کان یبصر دبیب النمل علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء من مسیرۃ عشرۃ فصاعد. موسیٰ علیہ السلام نے جب سے اللہ سے کلام کیا, اللہ کے نور کی تجلی کو دیکھا, دیکھنے کی قوت اتنی اعلیٰ ہو گئی کہ کالی رات میں, اندھیری رات میں, کوئی روشنی نہیں, اندھیری رات میں کالا پہاڑ 30 میل کی دوری, 30 میل کی دوری سے کالے پہاڑ کے اوپر کالی رات میں, سخت اندھیری رات میں چونٹی بھی چلتی ہوتی ہے, آپ 30 میل کی دوری سے اس چونٹی کو بھی دیکھ لیا کرتے. سبحان اللہ. یعنی صرف کیا ہے, نور کی تجلی کو دیکھا. اور مجمع الزوائد کے اندر ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ رب کا دیدار کیا. یعنی 2 مرتبہ رب کو دیکھا, ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھا, دوسری مرتبہ ظاہری آنکھوں سے دیکھا. تو جنہوں نے نور کی تجلی کو دیکھا ان کی بصارت اتنی اعلیٰ ہے, تو جنہوں نے رب کا دیدار کیا ہے ان کی بصارت کا اندازہ کون کر سکتا ہے. وہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر نا, فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کئی, قصہ طور و معراج سمجھے کوئی, کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یہ شان اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمائی. اس لیے حضور کا دیکھنا, حضور علیہ السلام کا سننا وہ عام لوگوں کی طرح نہیں. کیوں؟ حضور نے فرمایا صحابہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے, میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. اس موضوع پہ یقین کریں, وقت تھوڑا ہے, دلیلیں بڑی, اور مستند کتابوں کے, معتبر کتابوں کے اندر سے یہ دلیلیں موجود, اور بزرگوں کا یہ عقیدہ رہا. دیکھیں نا آج مجھے جو نبی علیہ السلام کی سماعت کو نہیں مانتے, بصارت کو نہیں مانتے, آج دیکھ لیں انٹرنیٹ کے ذریعے آج ایک امریکہ میں بندہ بیٹھا اور ایک پاکستان میں, کیسے باتیں کی جا رہی, ٹیکنالوجی کو مانتے ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو نہیں مانتے. یعنی سائنس کی قوت کو انہوں نے مان لیا, مصطفیٰ کی قوت کو نہیں مانا. اور وہ سائنس کی قوت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عام سے بندے سے جو ہے تسخیر فرمائی ہے. وہ اس بندے کا بھی آپ دیکھیں اس کا دماغ کہاں تک پہنچ گیا اللہ کے فضل سے. تو یہ عام انسانوں کی عام ایجادات اور دریافتوں کو تو مانتے ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو نہیں مانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے. ہر بندے کے اپنے ذہن کا فضول, اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. ہم تو نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں, اللہ نے تو اس سے بھی اعلیٰ مقام اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. علامہ صاحب بہت خوبصورت. جی ناظرین, آپ علامہ صاحب کی گفتگو سماعت کر رہے تھے. یقیناً آج ہمارے ایمان میں بہت اضافہ ہوا, ہمیں بہت مزہ آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارا یہاں بیٹھنا اور یہ ساری گفتگو جو ہے قبول فرمائے, ہمارے عقیدوں کو درست رکھے, ہمارے ایمان کو محفوظ کرے. ناظرین,
انشاءاللہ العزیز کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.